شفیع المذنبین اور امام اعظم ہیں۔ سامعین محترم، موضوع چلتا پیا ہے آقا علیہ السلام کی ولادت، آقا علیہ السلام کی ولادت کا مقصد۔ تو اساں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام بھیج کے سارے واسطے رہنمائی فرمائیے، قرآن نازل کر کے سارے واسطے رہنمائی فرمائیے، پھر اللہ نبی بھیج کے اساں انہوں نے تعلیمات سکھائیاں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارے، اپنے احکام اتارے، اور اللہ نبی علیہ السلام نے سانو وہ کام کر کے دکھائے۔ اساں زندگی آپ علیہ السلام کی اسوہ کے مطابق گزارنی ہے، اور یہ سارا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے نبی نازل ہون کا اور قرآن کے نازل ہون کا مقصد یہ ہے کہ اساں اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اساں جنت ونجنا پڑھنا ہے۔ تو یہ تعلیمات آپ علیہ السلام دیا آپ علیہ السلام نے سانو کر کے دکھائیاں۔ آپ علیہ السلام نے شرطی معاملات سانو کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے غمیاں جس طرح آئیں، آپ علیہ السلام نے تکلیف آئیں، مصیبت آئیں، وہ سارے کام اللہ نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائیں۔ خوشیاں آئیں، شادی آئیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے انہیں شادی کے موقع تے سارے کام کر کے دکھائیں، اس طرح رہنا، خوشی کرنی ہے، اس طرح غمی کا اظہار کرنا ہے، جس طرح مصیبت ہوئے تو اسے کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے سانو دس چھوڑی، لیکن اج اساں صرف آپ علیہ السلام کا نا چاہ کے اساں آپ علیہ السلام دے بہت بڑے محب ہیں، اساں آپ علیہ السلام دے بہت بڑے عاشق ہیں، اساں آپ علیہ السلام دے یعنی ہر گل عمل کرنے والے ہیں، اس طرح دعویٰ اساں کرینے ہیں کہ اساں بڑے موحد ہیں۔ لیکن اس وقت سارے کول واری آندی عمل کرن دی کہ آپ علیہ السلام تعلیمات اساں عمل کر کے دکھاونا ہے، اس وقت سارے زیرو ہو گئے ہیں۔ سارے دنیاوی جو معاملات ہیں وہ سارے زیرو ہو گئے ہیں۔ اساں ہر گل بھول گئے ہیں کہ اساں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس معاملے کے اندر، اللہ نبی اسلام کی یہ تعلیمات اس معاملے کے اندر، اساں ساری گل بھول گئے ہیں۔ اساں گھر سے شادی کا موقع لے کے نو کہ شادی اساں کیویں کرنا ہے، آپ نے تعلیمات سارے واسطے کیے ہیں، شادی کے متعلق، خوشی کے متعلق آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیویں عمل کر کے دکھائے، آپ علیہ السلام نے شادیاں کیویں کیتیاں، آپ علیہ السلام نے غمیاں کیویں گزاریاں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ علیہ السلام کے سارے سامنے موجود ہیں، لیکن اساں صرف دعویٰ کر کے کہ اساں اللہ نبی سے بہت بڑے عاشق ہیں، اساں صرف دعویٰ کر کے لیکن عمل سارا نبی علیہ السلام الٹ کر کھڑے ہیں۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کا بھی یعنی اساں تابعداری نہ کریں پے کسی معاملے کے اندر بھی۔ شادی کا معاملہ دیکھ گے نو، اگر کسی نے بولا کہ شادی کے متعلق پھر تم شادی نال کر گے نو تو اگو جواب آنا جی اساں کو کل خانی ہے، بھی کل خانی تے سادگی ہوندی ہے، کل خانی تے چپ چاپ ہوندی ہے، اساں شادی کرنے ساری آخری شادی ہے یا پہلی شادی ہے، کوئی بندہ آکھ سکتا ہے اس طریقے نال ساری آخری شادی ہے پہلی شادی ہے، بھئی اساں تو دھوم دھام نال کرنی ہے جی۔ تو اساں ادھ وچ آ کے گنجائش نہیں ہوندی، اساں ادھار چاہ کے اساں سارے کام کرینے ہیں تے سارے کام نبی السلام تعلیمات الٹ کرینے ہیں۔ اور اس شادی کے اندر یہ ساری رسومات ہیں اور بہت زیادہ ہیں رسومات۔ فرض کرو جی کوئی بنا رہا ہے جیسے شادی کی کرنی ہے کہ اساں کوئی شادی کی دو چار بندے سال کے تو ولیمہ کر گئے کہ آپ علیہ السلام کی سنت کے مطابق ولیمہ ہوئے سی اور سنت کے مطابق یعنی تساں نظر لگے سو وہ جواب ملتا ہے کہ اساں لتی بیٹھے ہیں اس واسطے گرنے اساں۔ تو یہ چیزیں جی ہیں گرنا جڑا ہے اساں بھی لتی ودے ہیں، لتی کے ودے ہیں بھی جتنا اساں 1000 2000 5000 2000 150 جڑے لتی ودے ہیں اساں واپس ہوں گرنے ہیں۔ یعنی یہ سسٹم ہے سارا، یہ سسٹم سارا نبی السلام تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس سسٹم کے اندر آ کے اساں نبی السلام تعلیمات بالکل بھول گئے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی السلام تعلیمات کے خلاف کریں اساں، لیکن واپس لینے اپنے آپ محب ہے۔ مجھے برات کا کنسیپٹ بالکل سنت ہے ہی کو نا، بھی برات گھن کے نہیں جی، اتنی گڈیاں گھن کے نہیں، اتنے کاراں گھن کے نہیں تاکہ برات کا شوشہ ہوئے، اور یہ برات کوئی نہیں اسلام کے اندر۔ یعنی تساں شادی کرنی ہے، تساں 2 بندے بن کے 4 بندے بن کے تساں بچی نو گھنا سکتے ہو۔ یعنی یہ بالکل سادہ، اگر انسان نبی علیہ السلام تعلیمات پہ عمل کرے، میں سب تو بڑا فائدہ دینی بھی ہے لیکن دنیاوی سب تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ سادگی دے دو 4 بندے ویسے کیڑا خرچہ تھی ہونا ہے، اگر 2 4 بندہ ولیمہ کر کے کیڑا خرچہ تھی ہونا ہے۔ یعنی ساری چیزیں ہیں سارے واسطے نبی علیہ السلام تعلیمات ہیں،
لیکن اصل بالکل ہی الٹ چلتے پے ہیں جی. اور اسی طریقے نال مہندی کی رسم رہی ہے، شادی کی مہندی کی رسم، اور یہ انتہائی جہلانہ رسم ہے اور یہ کوئی تصور کو نہیں اسلام کے اندر. اور اس مہندی کی رسم کے اندر آ کے فنکشن کیا ویسا ہے، کوئی مہندی آ دیں کوئی مہندی آ دیں، یعنی اس طریقے کے الفاظ ہیں مختلف. تو وہ جوان کے عورت دے دلہن دے بال کھولے ویسے جی، تو یہ مہندی کی رسم ہو گئی مہندی کی. تو یہ ساری رسم یہ رسم بالکل ہی اللہ نبی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. تو اسی طریقے کھارے تصور یہ بھی اسلام میں کوئی نہیں. کھارے یہ پرانے دور کھارے کیتا ویسا ہے کہ گھڑا بھرا ہوتا پانی کا وضو کرایا وے، دلہے وضو کرایا ویسا ہے، اور جا وضو پانی باقی بچتا ہے اس ہائیکل کھڑا کر کے وہ بھی چاوڑا کی دلہے کی طاقت دیکھنی ہے، بات وہ یعنی چھونی جی ہوتی ہے یا وہ ڈھکن جیسا آتے ہیں وہ بننے کے پیر نال، یعنی یہ چیزیں ساری رسومات بھی شامل ہیں. اور یہ نبی اسلام کی تعلیمات بالکل قطن کوئی نہیں. اور اسی طریقے شادی میں اکثر آج کل رواج چل رہا ہے جی، کوئی تو مہینہ پہلے شروع کر دیں، کوئی 15 دن پہلے شروع کر دیں گھر میں ڈیک چلاونا، اور ڈیک کے اندر آ کے ڈیک چلاونا اچھی آواز نہ، اور اچھی آواز اس طرح کرنی کہ لوگوں کو پتہ لگے ساری کہ شادی والا گھر ہے. یعنی اگر بندن پتہ سارا ہوں بھیا اس گھر شادی ہے، انہیں دیہڑے رکھے گئے ہیں، انہیں پتہ ہے شادی آج ہونی ہے، لیکن ڈیک اس وجہ چلایا گیا اچھی آواز کہ لوگوں کو پتہ لگے شادی ہے، اس گھر شادی ہے. اور عام روٹین اگر کوئی بندہ ڈیک چلاوے عام روٹین کے اندر گھر کے اندر اچھی آواز نال تو لوگ پریشان تھے بھائی کیوں چلائی پے ہیں، بند کر اس. لیکن شادی کے موقع پہ بھائی اصل آزاد ہیں، اصل شادی ہے، اصل کرنا ہے ڈیک چلانا ہے، اتنا کرنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ڈھول ڈمکے کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. اور اس ڈیک کے اندر ہر دعوت دیتی ویندی ہے جی، ہر گھر دعوت دیتی ویندی ہے کہ ساری بھائی شادی ہے تو تساں آونا جی، عورتیں دعوت دیتی ہیں تساں آونا گاونا تے آونا جی، گانے گاونا نچنا ہے. یعنی اس طرح کی دعوت دیتی ویندی ہے. اور اس کے اندر عام روٹین اگر سارے گھر والے میری دھیاں بہنا اگر وہ عام ڈانس کریں گھر کے اندر ڈانس کریں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے تو لوگ پریشان تھے ناراض تھے بھائی کیوں ڈانس کریں کھڑے ہو جی، کیا تماشا ہے. لیکن جس وقت شادی ہوتی ہے اس وقت اپنے دھیاں بہنوں آپ نچا کے اصل ظلم کریں اپنے اتنے، آپ نچائیں کھڑے ہو دھیاں بہنوں پتریروں ملویروں سارے نچا کے اصل خوش لے کھڑے ہیں. کیوں بھائی سر شغل ہے، یہ شغل ہے، شادی کا شغل ہے جی، اصل کرنا ہے شادی کا شغل ہے. بیا کہ فوجی تو ہے نہیں، یہ شادی ہے شغل ہے، شغل ہی لگے کھڑے ہیں. یہ سارا شغل بڑھا کے انہیں شادی نے شغل بڑھا کے نبی علیہ السلام تعلیمات دے بالکل خلاف کر کے ہم دھیاں بڑا نچائی کریں اور خوش نہ کریں. یہ ساری جی رسم ہیں، یہ ساری رسم ہیں انہیں تک کوئی اسلام تعلق کو نہیں، بلکہ بے حیائی دے اڈے اور بے حیائی دے شمار تھی ہے. یہ کوئی عمل نہیں تھا. چاہے کوئی ہوئے، میں ہوا، میرا بھرا ہوئے، میرے بہن ہوئے، میرے بھائی ہوئے، میری اولاد ہوئے، چاہے کیڑا بھی کام کرے اس طریقے کا کوئی کام ہی کرے، انہیں کنجرا والا کام کیتا ہے، مونا والا کام نہیں کیتا ہوا. تو شادی کے اندر آ کے اصل نبی علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو بھلا لیتے ہیں کہ اصل نبی علیہ السلام نے کیا تعلیمات دیتی ہیں. سان قرآن کی یاد ہے، سانو دین کی یاد ہے. اور اتنی اچھی آواز نال کہ بنا تو سکون خراب کرنا ہے. کوئی بندہ نہ سننا چاہے تو وہ سکون خراب کرنا ادا بھی بھائی نہیں سننا چاہتا ایک بندہ، لیکن ادا گناہ اپنے سر تے گننا ہونا. یعنی اس طریقے نال انہوں نے ایک تعلیم یا انہوں نے ذہن بنایا ہے، شعور بنایا ہے کہ اصل بھائی شادی کریں نہ پائیں تو اصل ڈیک کی چلانا اٹھی والا ڈول ڈمکی کرنا ہے، بنا سکون ہی خراب کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. اور کچھ جگہ تے تو کنجر سلائے ویندے، بارو کنجر سلائے ویندے، کرایہ تے سلائے ویندے، عورتیں بھی سلائی ویندیاں. یعنی اس طریقے نال پیسے اتنے ہوا اڑایا ویندے. ویسے پوچھو تو پاسے کو پیسے کوئی نہیں، لیکن جو کنجر آنے انہوں نے کہنا کہ پیسے بھکائیں کھڑے ہوا اڑے کھڑے ہونے. تو یہ ساری چیزیں ہیں یہ سارے اپنے ذاتی طور پہ بھی خلاف ہیں، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں. اور کوئی آتے ہیں کہ اصل کا بارو کوئی سلائے کنجر تو ایسا آپ ہی وہ شغل لے سو، یعنی آپ کنجر بن سو، یعنی وہ شغل اپنا اسی آپ کنجر بن سو، بارو سلانے سے لوڑ کوئی نہیں. اصل دین اسلام اصل کھیل تماشا بنایا ہے. دین اسلام نے دھجیاں لائی ہوئی ہیں، ساری چیزیں سارے اندر موجود ہیں، لیکن تعلیمات نبی علیہ السلام کی تعلیمات سارے اندر کوئی نہیں. اور آدھے کے نبی علیہ السلام سب تو بڑے عاشق ہیں، سب تو بڑے محب ہیں.
سب وہ موحد ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی بیان کی ان چیزوں قرآن پاک کی بیان کیا ہے، سارے واسطے بیان کیا ہے. نبی علیہ السلام کی تعلیمات سارے واسطے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب فرمائے کہ اے مومنو تسا انہوں دوست نہ بناؤ جڑے تھوڑے دین نو مذاق بنائی کھڑے ہیں، تھوڑے دین نو اللہ ہنسی مذاق بنائی کھڑے ہیں، تھوڑے دین نو کھیل تماشا بنائی کھڑے ہیں. اور انہوں پہلے کتاب دیتی گئی ہے جڑے وہ کافر ہیں. تسا اللہ تو ڈرو اگر تسا مومن ہوئے. بے شک یہ خطاب کافرن ہوئے، لیکن اساں اپنے اندر جھاگ کے دیکھوں کہ اساں دین نال کے کیتی کھڑے ہیں، اساں دین نو کھیل تماشا بنائی کھڑے ہیں، اساں دین نو اللہ کے نبی السلام دے الٹ بنائی کھڑے ہیں. سارا دین دے نال کوئی تعلق ہی نہیں محسوس نہ جس وقت ساری غمیاں خوشیاں ہوئیں اساں تم دین تو دور ہوئے اس وقت. تو اس واسطے جڑا دین تو دور ہوئے، دین دے نال کھیل تماشا بناوے، مسلمان ہو کے تے کھیل تماشا بناوے، کیا وہ بھی اس حکم میں آندا ہے کہ کوئی نہ. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ تے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ. اور جس وقت انہوں نے نماز کی طرف بلایا ونے تو وہ ہنسی مذاق کریں، وہ کھیل تماشا بنائیں کہ انہوں نے نماز کی طرف بلایا ونے تو وہ کھیل تماشا تے ہنسی مذاق بنا کے دیں. اور اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، وہ عقل تو فارغ لوگ ہیں، انہوں نے عقل کوئی نہیں. آج اساں بھی اگر کسی نو کوئی بندہ کسی نو نماز کی دعوت لے بھئی آؤ نماز کی طرف آؤ تے نماز پڑھا کرو، وہ آدھے تو ہم تو ہک کو کام ہے مولویاں نو اذان نہیں ہونے تے نماز پڑھنے تھانو کو بھی یہ کام تو کوئی نہیں. اساں تو ڈھیک سارے کام ہوندے ہیں، اساں کیویں ہر ویلے نماز تے آ سکدے ہیں، کیویں نماز پڑھ سکدے ہیں. یعنی یہ بھی ہنسی مذاق تے کھیل تماشے تے گل آندی پئی ہے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے متعلق فرمایا کہ کھیل تماشا بنائیں تو انہوں نے عقل کوئی نہیں، یعنی عقل فارغ لوگ ہیں. لیکن جس وقت سارے تے کوئی مصیبت آ ونے، جس وقت سارے تے کوئی تکلیف آ ونے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے پکڑے دے کھڑے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ساری مصیبت ٹال لے، سانو صحت عطا فرما لے، سانو تے مصیبت ٹال دے، عذاب آئیے عذاب ٹال لے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ یہ فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک پہلے فرما دیتا ہے کہ جس وقت میں تمہارے بندے تے تکلیف دینا، کسی بندے نے مصیبت لے لینا، کسی بندے تو میں تکلیف پا لینا تے مصیبت پا لینا، تو وہ ہر ویلے مینوں پکڑیندا ہے. لیٹا ہے تاں مینوں پکڑیندا ہے، بیٹھا ہے تاں مینوں پکڑیندا ہے، ٹردا ودا ہے تاں مینوں پکڑیندا ہے کہ یا اللہ میری مصیبت ٹال لے، یا اللہ میں اس کو نجات عطا فرما. لیکن اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ جس وقت میں نجات عطا فرما لینا فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم يدعنا الى ضرہ مسا. جس وقت میں اس کو شفا عطا فرما لینا، جس وقت میں مصیبت ٹال لینا، تو اس وقت وہ ایویں بتاؤں ہے کہ میں جل کنا اللہ نو پکارا ہی کوئی نہیں. یعنی اساں اللہ نو اس وقت بھول ویندے ہیں جس وقت سانو صحت عطا فرما تھی وے، جس وقت اللہ تعالیٰ سانو صحت عطا دے دے وے اس وقت سانو بھول ویندے ہیں، جس وقت اللہ تعالیٰ سانو خوشی دے دے وے اس وقت اللہ تعالیٰ نو بھول ویندے ہیں کہ تیویں اساں اللہ نو کلام پکارا ہی کوئی نہیں. نعوذ باللہ سانتا محسوس ہی ہوتی ہے کہ سارا اللہ تا پتہ نہیں ہے کہ کوئی نہ. یعنی اس وقت
وقت اساں اتنا اللہ تعالیٰ نو بھول ویندے ہیں کہ ہر چیزاں سانو بھول ویندیاں ہیں اللہ تعالیٰ سانو بھول ویندا ہے تے اللہ تعالیٰ نے بلے اس واسطے فرمایا ہے کہ جڑے حد تو گزرن والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہاں سے پرکشش عمل بنا کے پیش کریندا ہے انہاں لوگاں واسطے تے اس گل نو پرکشش سمجھ کے یعنی اللہ تعالیٰ دی شکری دے وچ آ ویندا ہے اللہ تعالیٰ دی شکری کرنی ہے یعنی اساں جنہاں چیزاں دیکھنا ہے اپنے اندر دیکھوں کہ اساں تکلیف دے اندر اللہ کیویں پکڑیندے ہیں لیکن جس وقت ہماری کول خوشی آ ویندی ہے اساں اللہ تعالیٰ نو یکسر بھول ویندے ہیں نبی علیہ السلام دی تعلیمات نو اکثر یکسر بھول ویندے ہیں یعنی پتہ نہیں اللہ ہے کہ کون تے نبی سارا ہے کہ کون کیا انہوں نے اس کام دے متعلق سانو کوئی دسی ہے کہ کوئی نہ کیا اس کام متعلق ساری تعلیمات اللہ نبی نے دسی ہیں کہ کوئی نہ یعنی ساری چیزاں یہ ہیں خوشی دے اندر سارے گلا بول ویندے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے نو قرآن و سنت کے مطابق عملی توفیق عطا فرماوے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.